بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صابر پاک ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ 11 ربیع الاول 596 ہجری کو مین افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیاض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودان پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی عمر گویا کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش سلوکی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر نے فرمایا کہ تم خود گویا ہو کہ علاء الدین صابر است اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدے اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی کیر و جلال پیدا کر دیا گیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاء الدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ ختیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟
انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا پیا۔ حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سندھ لکھی اور اس میں عظیم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہنسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثابت کر لینا۔ جب آپ سندھ لے کر ہنسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہنسو نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین محسود گنج شکر کے حالات، صحت اور معلومات کی متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر کی سندھ خلافت حضرت جمال الدین ہنسو کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثابت کر دیجیے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہنسو نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثابت کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا، نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجیے۔ جمال الدین ہنسو نے دوسرا چراغ منگوایا بھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہنسو سے فرمایا، اب آپ مہر ثابت کر دیجیے۔ حضرت جمال الدین ہنسو نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کی سند چاک کر دی۔ فرمایا، تمہارے دم مارنے کی تاب دلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے حالات جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سندھ خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور اجدوہن جا کر حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ وہاں تکبر اور غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ تو کلیر اس عہد میں عظیم الشان با رونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے حضرت بابا فرید الدین محسود گنج شکر کو خط ارسال کیا اور کہا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔
حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء امرا کے غرور اور تکبر کا وہی حال رکھا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیری تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے کہ خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ امرا شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو طلب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سماع ہی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا۔ زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ فوراً ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے۔ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس رحمۃ اللہ ہی کافی ہے، جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار اقدس آپ کی رحمۃ اللہ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصے تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ کی مزار کی طرف جاتا تو اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبدالحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مرکبہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ آواز حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ کی ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ اپنے مردوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے اور وہاں قرآن خوانی فاتحہ کروائی اور حلوہ شریف کے توشے پر حضور کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی۔
بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹتے 13 ربیع الاول سے کلیری شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سماع میں قوال عارفانہ کلام پیش کیا جاتا ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔